لیڈر ٹی وی میں پھر خوش آمدید. جی مظہر عباس صاحب, میں ایک باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. جب آپ کرائم اور کورٹ رپورٹنگ دیکھیں, بعض پروفیشن تو ایسے ہیں کہ مثلا ڈاکٹر ہے تو اس کو ہاؤس جاب میں ٹرین کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام اس طرح, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہزاروں پیجز کی جو کتابیں 5 برسوں میں پڑھی, تو ہاؤس جاب بالکل ایک پریکٹیکل اپروچ بالکل ڈیفرنٹ بھی تھی, نمایاں بھی تھی, اور ہم کو وہ الگ طریقے سے سکھا رہی تھی. اسی طرح جو پی سی ایس یا سی ایس ایس پاس کرتے ہیں یا پولیس والے ہیں, ان کی الگ الگ اکیڈمیز ہیں. صحافت کی کوئی اکیڈمی ہے یا آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر, بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں نہ کوئی اکیڈمی ہے, نہ کوئی اکیڈمی بنانے کا سوچتا ہے, اور یہی میرا خیال ہے صحافت کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. بلکہ اس سے زیادہ بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, اور نہ کوئی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ہاں, ڈان میں یہ وہ ہے کہ ڈان کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے جو انٹرویو کرتا ہے, یہ کرتا ہے, ڈان میں اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. باقی ہمارے یہاں, اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں جرنلزم اس طرح گرو نہیں ہو سکی کہ اگر کوئی آئے, ایون جو اس زمانے میں بھی اور شاید اب بھی جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو یونیورسٹی کالجز میں, ان کے یہاں وہ ٹریننگ کا سسٹم نہیں. پڑھاتے تو ہیں لیکن جو ایک ٹریننگ کا وہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. لیکن جو رپورٹنگ ہے اس کے لیے سب سے بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو آئی کانٹیکٹ ہے, اور آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ خبر کو سونگھ لینا, وہ آپ کی پھر ایک اپنی انر کوالٹی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پولیٹیکل سینس ہے, پولیٹیکل آؤٹ لک ہے آپ پڑھتے ہیں چیزوں کے بارے میں, ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت جو یہاں ایونٹ ہو رہا ہے اس میں خبر کیا ہے. ایونٹ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس ایونٹ کے اندر خبر نکالنا. کوئی پریس کانفرنس ہے, پریس کانفرنس کے اندر پوری پریس کانفرنس 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہے, لیکن اس کا انٹرو کیا ہوگا, اس میں جو ہے وہ اس کے اندر جو اگر کسی لیڈر نے بات کی ہے تو اس لیڈر کی کون سی بات ایسی ہے جس کو آپ سب سے اوپر لے کر آئیں گے, جو آپ ہیڈ لائنز بن جائیں. دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا, جیسے آپ نے ایزیڈو کو امپلیکیٹ کرنے والا واقعہ بتایا کہ اسد اشرف ملک ان کو بار بار بتا رہا ہے کہ بندے دوسرے ہیں, اور جناب صادق مرحوم ان کو کہہ رہا ہے کہ کیس چلتا رہے, تیرا کیا معاملہ ہے, کیس خراب ہونے دو. تو پولیس والے جب وہ یہ سب کچھ اس طرح کر دیتے ہیں تو اس وقت پریس کیا کرتی ہے؟ یہ تو ہمیں بعد میں علم ہوا. نہیں دیکھیں, بہت سی جیسے اسٹوری میں نے ایک بریک کی تھی, اسٹوری ملتی, دیکھیں آپ کو خبر ملتی ہے اندر سے ہی. آپ کرائم رپورٹنگ کریں گے تو خبر آپ کو پولیس سے ہی ملے گی. آپ کے تعلقات کیسے ہیں, کس طرح آپ خبر نکالتے ہیں, پھر وہ آپ کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے, اس گفتگو سے آپ کیا چیز پک کر لیتے ہیں نا, یہ سارا اپنا وہ ہے. مثلا میں نے ایک خبر دی تھی کہ سندھ کا پولیس خانہ جو ہے, جو اپنا مال خانہ جو ہے, وہ کمپلیٹلی خالی پڑا ہوا ہے. اب وہ مجھے ایک کانسٹیبل نے خبر دی تھی کہ آپ یہاں آتے رہتے ہیں, وہ رہتے ہیں, محترم ظاہر ادھر آتے تھے لوگوں سے ملنے, تو اس نے مجھے خبر, میں نے کہا یار یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو خبر. اس نے کہا دیکھیں جی, میں تو ایک چھوٹا سا ملازم ہوں لیکن میری مال خانے پہ ڈیوٹی تھی. تو اس سے پھر وہ ساری تفصیل بتائی اس میں, اور اس نے کہا کہ آپ اس کی تصدیق یا تردید آپ اعلیٰ افسران سے کر سکتے ہیں. میں نے تو آپ کو ایک طرح سے ٹپ دے دی نا. اور پھر اس وقت جو بھی پولیس چیفز تھے تو ان سے میں نے جا کے پوچھا تو وہ حیران بھی ہوئے مجھے, لیکن انہوں نے کہا کہ یار مجھے کوٹ نہیں کرنا لیکن خبر درست ہے. تو وہ پھر اسٹار کی لیڈ اسٹوری, اسٹار میں اتنی لیڈ اسٹوریز کہ بلکہ فیکا, جو ہمارا فیکا بھی اسٹار میں ہوتا تھا, کارٹونسٹ, تو اس نے کہا کہ یار تیرا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے. اتنے سالوں میں 15-17 سال جو اسٹار میں کام کیے, اس میں
کوئی کم از کم 10-12 سال تو ہیڈ لائنز تمہاری رہی ہیں اس میں. پین ایم ہائی جیکنگ ہو, علی گڑھ کا واقعہ ہو, ظاہر اس زمانے میں تو شہر میں کلنگز اتنی ہوتی تھی. پین ایم ہائی جیکنگ کا واقعہ اور صدر بام بلاسٹ دو بڑے بڑے واقعات رہے. بعد میں ظاہر ہے حکیم سعید کا مرڈر, میر مرتضیٰ بھٹو کا مرڈر, وہ تو بعد کے واقعات ہیں. لیکن شروع کے پین ایم ہائی جیکنگ جو تھی وہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا, اور اس لحاظ سے بہت بڑا پین ایم ہائی جیکنگ بہت بڑا واقعہ تھا کیونکہ ظاہر امریکنز کا ڈائریکٹ اس میں وہ آ گیا تھا, اور پھر اس میں پیلسٹینینز کا نام آ گیا تھا کہ پیلسٹینین کمانڈوز تھے. وہ اتوار کا روز تھا, مجھے یاد ہے. اب یہ بھی اگین میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں اگر آپ کو جرنلزم سے عشق ہے اگر آپ کو, تو آپ کے لیے پھر چھٹی میٹر نہیں کرتی ہے. وہ اتوار کا روز تھا, اسٹار نکلتا نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ صبح جو ہے کوئی 10 بجے ہوں گے کہ ادریس بختیار صاحب ہمارے فلیٹ کے اوپر. تو انہوں نے کہا چلو تیار ہو جاؤ. میں نے کہا خیریت ہے ادریس صاحب؟ کہنے لگے وہ پین ایم کا جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے اور کراچی ایئرپورٹ پہ یہاں. تو خیر میں اور ادریس صاحب ادھر چلے گئے, پھر رات تک ادھر ہی رہے جب تک. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یار مسئلہ یہ کہ باقی تو خبر ظاہر سب جگہ چل رہی ہے دنیا بھر میں, ہم نے کچھ اندر کی خبر نکالنی ہے. اچھا اس زمانے میں کیونکہ ہم نئے اس میں تھے پروفیشن میں, تو لیکن کانٹیکٹ اتفاق سے تینوں بڑے واقعات جو ایئرپورٹ پہ ہوئے ہیں اس میں میرے جو اچھے کانٹیکٹس تھے نا وہ کنٹرول ٹاور پہ تھے. اور اس زمانے میں میں کنٹرول ٹاور پہ, یعنی ایون جب مشرف کی ہائی جیکنگ والا واقعہ ہوا تھا 99 میں, اس دن بھی میرا بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ کنٹرول ٹاور پہ تھا, میرا اسکول میٹ تھا وہ. لیکن جب پین ایم کا ہم پہنچے ہیں تو وہاں ظاہر ہے پوری دنیا کے رپورٹر, خاص طور پہ امریکن رپورٹرز پہنچنے شروع ہو گئے. اس زمانے میں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یار اگر کسی فورن رپورٹر کے اسٹنگر آپ بن جائیں تو آپ کو ڈالرز ملتے ہیں, پاؤنڈز میں, اگر آپ ان کو خبریں شیئر کریں. اور اس واقعے کی سب سے بڑی خبر میں نے دی تھی. یعنی میں نے ہمارے یہاں تو جو تھی نہیں تھی, لیکن اقبال جعفری صاحب BBC کے ہوتے تھے, تو میرا کانٹیکٹ کنٹرول ٹاور پہ تھا. اس سے وہ جب ہم گئے تو وہ نیچے آیا تھا کسی کام سے, اس سے وہ ہو گئی. تو میں نے کہا یار مجھے صرف یہ بتا دینا جب آپریشن ہونے جا رہا ہو نا, کیونکہ اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ اس طرح کی تیاری ہو رہی ہے. تو وہ جب آپریشن سے بالکل تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے آ کے بتایا کہ 10 منٹ بعد شروع ہونے والا ہے. اچھا میں نے کہا یار ہمارے یہاں تو ہمارا تو دوسرے دن پیپر آئے گا 24 گھنٹے والا. 24 گھنٹے. وہ ایک فرسٹریشن بھی تھی, لیکن اگر میں AFP میں ہوتا, AFP کے واقعات الگ ہیں, وہ سناؤں گا آگے چل کے, ڈینیل پرل کیس ویس. تو میں نے اقبال جعفری صاحب سے کہا اقبال جعفری صاحب ایک بڑی خبر ہے. تو کہنے لگے کیا ہو؟ میں نے کہا آپریشن ہونے والا ہے. کہہ رہے ویسے تو وہ خبر, میں نے کہا نہیں بس اگلے 10-15 منٹ میں شروع ہونے والا ہے آپریشن. کہنے لگے صحیح ہے, اوتھینٹک ہے. میں نے کہا جو میری سورس ہے وہ تو بہت اوتھینٹک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کے بغیر. تو انہوں نے سنا ہے واشنگٹن پوسٹ, اور انہوں نے ان کو خبریں دے کے انہوں نے لیے ہوں گے, ظاہر ہے ان سے خبر ایسی تو نہیں دیتا, خبر بھی ایسی تھی نا. تو وہ ہو گیا شروع آپریشن. تو انہوں نے پھر شاباشی بھی مجھے دی. لیکن پھر اقبال جعفری صاحب نے خود کیا کمال کیا, جو ظاہر ہے جہاز کے اندر کمانڈو ایکشن ہوا ہے, ساری جو کلنگز ہوئیں جو جہاز کے اندر ہی ہوئیں کلنگز, اس میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایدی کی ایک ایمبولینس میں ایدی کا جو والنٹیئر بن کے ڈریس پہن کے یونیفارم وہ اندر ان کی ایمبولینس میں اندر بیٹھ گئے, ٹارمیک میں گئے, اندر جہاز پہ پورا سین ڈسکرائب کیا, اور آ کے جو ہے وہ BBC پہ نشر کر دیا اس میں. تو 2 لوگوں سے میں نے اس پوری صحافت میں بہت سیکھا ہے رپورٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک ادریس بختیار صاحب سے اور ایک اقبال جعفری صاحب سے. ایسے ہی ایک واقعہ ہوا تھا محسن اپنا ظہور الحسن بھوپالی کا جو مرڈر ہوا تھا اپنا نرسری پہ, اس میں ہمارا اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر اس میں پھر ایک لڑکے کو ایاز سمو کو پھانسی بھی ہوئی تھی. اس میں مجھے بحیثیت گواہ بھی بلایا گیا تھا. لیکن اس کی جو کوریج تھی اس وقت, یعنی اتفاق سے جو ہمارا اسٹار کا فوٹوگراف جو بعد میں ڈان کا بھی ہوا,
فوٹوگرافر تھا مجیب مرحوم گزر گیا. ہاں تو وہ اس وقت اسی کمرے میں تھا, یعنی چھوٹا سا ان کا وہ تھا اس میں, اور وہ ظاہر نیچے گھس گیا جس وقت ایک دم فائرنگ ہوئی اس میں وہ, لیکن وہ سارا ایونٹ اس کے سامنے ہوا. تو اس کے بعد وہ نکل کے بہت گھبرایا ہوا تھا. وہ پوچھا تو جو ظاہر ایجنسیز کے لوگ تھے وہ انہوں نے ادھر ادھر سے پوچھا ہوگا, تو وہ جب وہ فوراً پہنچا ہے اور سیدھا گیا حمید ہارون صاحب کے پاس. حمید کا یہ کمال تھا کہ حمید خود بہت انٹرسٹ لیتا تھا خبروں میں. تو حمید نے, یعنی وہ خبر پوری حمید نے خود لکھی تھی تصاویر وغیرہ کے ساتھ, اور وہ بہت ظاہر اس زمانے میں سپلیمنٹ نکلا کرتے تھے اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو حمید نے خود وہ اسٹوری لکھی تھی. اور پھر وہ مجیب جو تھا وہ بہت پریشر میں تھا, کیونکہ جب یہ ایاز سمو وغیرہ پکڑے گئے تو ایجنسیز کے لوگوں نے اس میں ایک پی ایس ایف کا لڑکا تھا الیاس صدیقی, اس پہ یہ چارج وہ تھا کہ اس نے مارا ہے. پھر ایاز سمو کو انہوں نے پکڑ لیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ آئیڈینٹیفائی صرف مجیب کر سکتا تھا, یعنی مجیب ویسے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ تو اس نے کہا میں تو اس کے نیچے ٹیبل کے نیچے گھس گیا تھا, جو بھی اتفاقاً بیٹھا تھا. یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہمارے ظفر چاچا جو فوٹوگرافر ہیں, انہوں نے ہروں نے جب بھٹو پہ حملہ کیا تھا تو گاڑی کے نیچے سے اس نے تصویر بنائی تھی, تو بھٹو نے اس کو ٹائٹل دیا تھا ویٹ کانگ کا اس کو. تو مجیب نے تصویریں وغیرہ, تو اب مجیب انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں ایک ہی گواہ جو ہے نا, اور گواہ تو ہم اپنے لائیں گے لیکن اصل گواہی تمہاری ہوگی. اس سم دی ادر اس نے وہ دی گواہی جا کے وہ اس نے, اور مجھے ملٹری کورٹ نے سمن اس بات پہ کیا کہ اسٹار نے جو خبر دی تھی اس کی گرفتاری کی ہے یا سمو کی, وہ اس سے مختلف تھی جو کیس فائل میں تھی. اور جب شفیع محمدی ایاز سمو کے وکیل تھے تو مجھے جب بلایا سینٹرل پریزن میں, وہ چل رہا تھا مقدمہ اس کے فرسٹ فلور پہ جیل کے, تو مجھے سائڈ کے کمرے میں بٹھا دیا. پھر جج نے شاید شفیع محمدی سے کہا ہوگا, شفیع محمدی نے کہا کہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خبر کس نے دی ہے. تو میں نے کہا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ خبر کس نے دی ہے, یہ خبر درست ہے. اور پھر میں نے انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے کورٹ بلا کے میرا اسٹیٹمنٹ تو ریکارڈ نہیں کیا, لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا. تو میں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اگر آج اپنے سورس کا آپ کو نام بتا دوں تو وہ سورس مجھے دوبارہ خبر نہیں دے گا, تو میری تو وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں یہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ خبر درست ہے, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پولیس لوگوں کو پکڑتی پہلے ہے اور ایف آئی آر بعد میں درج ہوتی ہے. تو وہ بھی خیر سمجھ گئے, تو انہوں نے مجھ سے انسسٹ نہیں کیا اس چیز پہ. میں نے کہا اب آپ اس کیس فائل کو جیسا بھی دیکھیں, لیکن میرے نقطہ نظر سے میری خبر میں کوئی غلطی نہیں تھی. لیکن اس طرح کے لاتعداد واقعات ہیں, آپ کہتے جائیں گے میں سناتا جاؤں گا. میں آپ کو وہ کلپنگز بھی دکھاؤں گا پرانی 89 میں. اور بدقسمتی سے جیسے میں نے ٹرانسپورٹ پہ بھی بہت لکھا, اور ایک ہیڈ لائن تھی کلنگ فیلڈ یا روڈ آن کلنگ آن دا روڈ, اس طرح کی ٹریفک کے حوالے سے. اور آپ دیکھ لیں کہ آج بھی وہی حال ہے اس کا ٹریفک کا. یعنی میری پہلی خبر جو اسٹار میں چھپی تھی, تو میری جو نیوز ایڈیٹر تھی نرگس خانم مرحومہ گزر گئی, وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آتے کیسے ہو. تو میں نے کہا کہ میں آتا ہوں بس سے, فلاں بس سے 2 بسیں بدل کے آتا ہوں. تو انہوں نے کہا اس کا ایکسپیرینس لکھو اس میں. اور وہ جو 8A کی بس تھی وہ جیسی آج سے 40 سال پہلی تھی ویسی ہی آج بھی ہے, مستقل مزاجی کے ساتھ. مظہر ایک ہم کریں وقفہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.